اب ایسٹ پاکستان گیا، ڈھاکہ گیا، لیکن ابھی تک پیٹرول میں سے 1 روپیہ نکالا کسی نے، یعنی تب سے اب تک کبھی 1 روپیہ گیلن پر چھوٹ نہیں دی گئی کہ کم از کم وہ ڈھاکہ ٹیکس تو ختم کر دیا گیا، 1 روپیہ گیلن سے۔ وہ گیلن جو تھا وہ 4.5 لیٹر کا ہوتا تھا، 50 روپے لیٹر ہو گیا، اب اسے 4.5 سے ضرب دے کے 250 روپے کا گیا، وہ 3 روپے گیلن ہوتا ہے۔ تو یہ سارا یہ جو لوٹ کھسوٹ ہے کہاں جا رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ کے صدور کے لیے، وزراء اعظم کے لیے ایک گاڑی اربوں کی آتی ہے، بلٹ پروف ہے، اور اس میں وہ سینسر لگے ہوئے ہیں، دھماکہ بھی اس کے قریب۔ ایک بندے کے تحفظ کے لیے اربوں روپے لگ رہے ہیں، یہ جو 16 کروڑ مخلوق ہے اللہ کی، یہ فضول ہے، یہ ٹڈی دل ہے، یہ مرتا رہے۔ ہر متنفس کو اتنا ہی تحفظ درکار ہے جتنا صدر مملکت کو ہے، ہر متنفس کی جان اتنی قیمتی ہے جتنی وزیر اعظم کی، ہر شہری کی جان مال آبرو اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کسی بڑے سے بڑے شخص کی ہے۔ تو سب کو وہ تحفظ چاہیے، سب کو وہ عزت نفس چاہیے، سب کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو کی روٹی طبی طور پر میڈیکلی راس نہیں آتی تھی، تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اکثر لوگ جو کھاتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کھائی، اور آج کل کی طرح وہ چھاننیاں چکیاں کارخانے نہیں ہوتے تھے، بلکہ انہیں اس میں رگڑ کر جب صاف کر ان پر موٹا موٹا چھلکا آ جاتا تو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چھکور میں چھڑ کر اس طرح سانس دے کر چھلکے اڑا دیتی اور باقی سے کھانا پکتا۔ تو مدینہ منورہ میں گندم کی قلت ہو گئی، اب عام آدمی کو دستیاب نہیں ہو رہی تھی۔ امیر المومنین نے کہا میرا کھانا بھی جو سے پکے گا اور آپ کی صحت خراب ہو گئی، تو اطباء نے کہا کہ آپ کے بیمار ہونے سے قحط ختم ہو جائے گا، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ فرمایا نہیں، جب تک گندم تک عام شہری کی رسائی نہیں ہوتی میں تب تک نہیں کھا سکتا، صحت رہے یا نہ رہے، میری ذمہ داری ہے۔ صحت رکھنا فرض نہیں ہے، غریبوں تک اس مال کا پہنچانا فرض ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا غلہ خریدا اور کوئی قافلے اونٹوں کے لد کر آگے، اور شہر کے تاجروں کی بھیڑ لگ گئی کہ جناب ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں، کہ تھوک میں خریدیں پرچون میں بیچیں، غلہ تو مل نہیں رہا، تو بھئی منافع اتنا دیں گے اتنا دیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں یار، میں کم از کم 10 گنا منافع پہ بیچوں۔ انہوں نے کہا حضرت 10 گنا منافع آپ کو کون دے گا؟ 1 روپے کے مال پر 11 روپے کون دے گا؟ تو آپ کیا، اور لوگ مر رہے ہیں تو آپ مزید سٹاک کرنے؟ کہا نہیں میرے پاس گاہک ہے، میرے ساتھ سودا ہے۔ انہوں نے سارا اللہ کی راہ میں مدینہ میں بانٹ دیا کہ میرے پاس گاہک ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو میں تمہیں 11 دوں گا، تو میرے پاس گاہک ہے، مجھے 10 گنا منافع ملے گا۔ آپ نے سارا بانٹ دیا اور ہر گھر میں غلہ پہنچ گیا۔ تو کسی بھی قومی زندگی کی بقا، حتیٰ کہ ایمان کی بقا کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھوک ایسی بیماری ہے کہ بندے کو ایمان سے بھی خارج کر دے۔ افلاس سے بچو، کوشش کرو، محنت کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، اور افلاس سے بچو کہ جب بندہ مفلس ہو جاتا ہے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس پہ فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا لوگوں کا معاشی استحصال کر کے اس دوزخ کا ایندھن نہ بنو جو بنیادی طور پر کافر کے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے تو بنائی نہیں گئی، بنائی تو کافر کے لیے گئی ہے۔
اگر تم کافرانہ کردار اپنا کر عقیدے سے محروم ہو کر جہنم میں جاؤ گے تو کتنی بڑی بدقسمتی۔ واتقوا النار، اس آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو آگ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور تم کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس میں جاؤ گے تو کتنی رسوائی ہے۔ نہیں، دوزخ مومن کے لیے نہیں، کافر کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اگر تم کافرانہ کردار اپناؤ گے تو آخر وہ تمہارا عقیدہ بھی تباہ کر دے گا اور تم اس کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو کتنی محرومی ہے کہ جو آگ کافر کے لیے بھڑکائی گئی تھی وہ تمہیں کھا رہی ہوگی۔ ہاں، سادہ سی بات ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم کے احکام سے باہر مت جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ۔ ساری کی ساری رحمت اتباع رسالت پناہی میں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا خاکہ تھا جو میں نے عرض کر دیا اسلام کے معاشی نظام کا۔ یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ایک مجلس میں، کیا سینکڑوں مجالس میں بھی کلی طور پر معاشی نظام کا اور اکنامک سسٹم کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن بنیادی جو اس کے اصول ہیں 2 3 4 وہ میں نے عرض کر دیے، اور میری گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھرپور کوشش کریں کہ دوسرے کا حق لینے سے بچیں۔ یہ بہت بڑا جرم، ہو سکے تو اپنے حقوق لوگوں کو معاف کرتے رہا کریں کہ کہیں بھول چوک سے اگر کسی کا حق آ گیا ہے۔ میں 50s کے آخر سے حکومت کو انکم ٹیکس دے رہا ہوں۔ اس زمانے سے میری کول مائننگ کی جو بزنس ہے اس پر انکم ٹیکس لگا تھا، اور تب سے اب تک انکم ٹیکس پے ہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کے نزدیک عمرا کا طبقہ ہے اس میں میرا نام بھی ہے۔ تب سے لے کر اب تک میرے کسی اکاؤنٹ پر سود نہیں ہے، اور مجھے کبھی کمی پیسے کی نہیں ہے۔ اور میرے ساتھ جو سود پہ جمع کراتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ میں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے ہاتھ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی گاڑی میں بٹھا کر لے جانا۔ سود بھی کھاتے ہیں، نقصان میں بھی جاتے ہیں، اور بھوکے بھی رہتے ہیں۔ سود نہ لینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، تجارتی امور بڑھتے ہیں، لین دین بڑھتا ہے۔ اور اللہ کریم کا یہ شکر ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بدنام اور سب سے زیادہ خراب جو تجارت ہے وہ کوئلے کا کاروبار ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی دلالی میں منہ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ وہ اچھا اور برا ملا کر بیچ دیں گے، مٹی ڈال کر بیچ دیں گے، بتائیں گے 10 ٹن ہے، 9 ٹن دے دیں گے پیسے 10 کلو۔ تو اس میں یہاں سے مزدور شروع کرتا ہے بےایمانی، مائن سے نکالنے والا، مالک سے لے کر بھٹے تک سارے بدماشی کرتے جا گئے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ کتنے برس ہو گئے، 50 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک الحمدللہ کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے جو مال بھیجا وہ کم تھا، یا جو کوالٹی دکھائی وہ نہیں تھی، یا نئے میں پرانا ہمارے پاس بھی ہو جاتا ہے، ہم پرانا رکھ دیتے ہیں، سستا بیچ دیتے ہیں، نیا مہنگا بیچ لیتے ہیں۔ کبھی کوشش نہیں کی کہ دھوکہ دیا جائے۔ ہوتی ہوں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کریم کا احسان ہے کہ آج بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اور کوئی مارکیٹ کا بندہ آج بھی ہمارا دامن نہیں پکڑ سکتا کہ یہاں آپ نے دھوکہ کیا۔ اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں، آج بھی کولا بیچ رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن الحمدللہ آج تک کسی کو یہ شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا۔ اور یہی اصول ہے تجارت کا، اور یہی اصول قومی زندگی کا ہے، اور یہی معیشت کا بنیادی اصول ہے کہ ہر بندہ اپنا حق لے اور دوسرے کا حق اس کو دے، اور معاشرے میں استحصال نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کالر یہ آیت کریمہ دی رکھ رہے ہیں، جس اتنے پہنچے تو ایڈجسٹ ہو جائے گی تفسیر۔
والصلاة والسلام على حبيبه محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا